اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. رمضان شروع ہونے والے ہیں، رمضان کی آمد ہے. انشاءاللہ 2 سے 3 دن میں رمضان شروع ہو جائیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا. رمضان جب آئیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے. رمضان جب آئیں تو سب سے پہلے ہر مسلمان کو، مرد عورت کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرما دیا. ایکو کم کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اور رمضان عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اور موقع دیا ہے اپنی بخشش کا، اپنے گناہوں سے معافی کا اور اللہ کو راضی کرنے کا. اس پر شکر ادا کرنا چاہیے. رمضان اللہ کو راضی کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے. رمضان وہ موقع ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا آسان ہے. رمضان میں ہر نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، ہر نیکی میں 70 گنا اضافت ہو جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے. جو آپ دوسرے مہینوں میں آپ نیکی کرتے ہیں، ایک نیکی کا 1 ثواب، بعضے کا 10 بھی ہے، لیکن 70 والی فضیلت رمضان کے علاوہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا سب سے آسان طریقہ رمضان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صحابہ کرام سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ نے دوسرے ممبر پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ نے تیسرے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ممبر پہ چڑھتے ہوئے ایسا کیوں کیا کہ ہر ممبر کی سیڑھی پہ آپ قدم رکھتے تھے اور فرماتے تھے آمین، پھر فرماتے تھے آمین آمین. صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اس کا سبب کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی. میں نے کہا آمین. پھر آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام نے، جب میں نے دوسرے ممبر پہ قدم رکھا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی. میں نے کہا آمین. یعنی یہ
3 بددعائیں حضرت جبریل نے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اور آخری بات فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑھے. فرمایا آمین. تو رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ رمضان میں آپ نے اگر اللہ کو راضی نہ کیا تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اسی لیے جبریل نے فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہوئی. اتنا بڑا موقع اس نے کھو دیا. یہ ہمارے پورے سال کی ٹریننگ ہوتی ہے. رمضان جو ہوتی ہے ایک مسلمان کے سارا سال اس نے کیسے رہنا ہے, کیسے گزارنا ہے, پورا سال, پورے 11 مہینے کی ٹریننگ ایک سال پر منحصر ہوتی ہے. جس کا رمضان صحیح گزر گیا, صحیح کا معیار کیا ہے؟ صحیح کا معیار کیا ہے؟ یعنی اللہ رسول کے حکم کے مطابق, یعنی شریعت کے مطابق جس نے رمضان گزارا پورا سال اس کا مزے سے گزرے گا. رمضان میں کیا سیکھتا ہے بندہ؟ رمضان میں کیا سیکھتا ہے؟ ہم نے تو رمضان کو تہوار بنایا ہوا ہے. ہمیں خوشی کس بات کی ہے؟ رمضان میں خوشی کس بات کی ہے؟ رمضان ہمیں پسند ہے. رمضان ہر مسلمان کو پسند ہے. رمضان اچھا لگتا ہے. رمضان کا انتظار کرتے ہیں لوگ. کیوں؟ چونکہ ماحول چینج ہو جاتا ہے, روٹین چینج ہو جاتی ہے. کیا سمجھے؟ سارا سال جو کھانے کو چیزیں نصیب نہیں ہوتی وہ رمضان میں ہو جاتی ہیں. روزانہ کھانے پینے کا اہتمام ہوتا ہے. رات کو ایک چینج ہوتا ہے, رات کو سو جاتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں. لیکن رمضان میں آدھی رات کو اٹھتے ہیں, سحری بنائی جاتی ہے, سحری کھائی جاتی ہے. تو انسان چینج چاہتا ہے, انسان کی فطرت ہے تبدیلی چاہتا ہے, چینج. روٹین کے کاموں سے ہٹ کے جب کوئی آدمی کام کرتا ہے تو اس کو تھوڑا مزہ آتا ہے, وہ تھوڑا انجوائے کرتا ہے. کیا سمجھے؟ تو ہمیں جو رمضان کی خوشی ہے نا وہ اس چینجنگ کی وجہ سے ہے, اس تبدیلی کی وجہ سے ہے. کچھ چیزوں میں ہمیں چھوٹ مل جاتی ہے. اسکول کے ٹائمنگ کم ہو جاتے ہیں, دفتر کے ٹائمنگ کم ہو جاتے ہیں, ہوتے ہیں نا. مگر یہ بات ٹھیک ہے, یہ اس کو کوئی اتنی بری چیز نہیں ہے یہ, لیکن یہ مقاصد میں سے نہیں ہے. اس رمضان جو مہینہ ہے اتنا بڑا, اتنا عظیم, اتنا متبرک, اس کے یہ مقاصد نہیں ہے کہ بس اتنی سی بات پہ ہم خوش ہو لیں. نہ, یہ نہیں ہے. رمضان کے مقاصد کیا ہے؟ ہماری اس میں ٹریننگ ہونی ہے. تو کیا ٹریننگ ہونی ہے؟ آدمی سب سے زیادہ پتہ ہے کس وقت قابو میں آتا ہے؟ سب سے زیادہ انسان قابو میں کس وقت ہوتا ہے؟ جب وہ بھوکا ہو. جب وہ بھوکا ہو تو اس وقت وہ قابو میں آ جاتا ہے. اور سب سے زیادہ آدمی بے قابو کب ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ آدمی بے قابو کس وقت ہوتا ہے؟ یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آدمی کس وقت قابو میں آ جاتا ہے؟ جب وہ بھوکا ہو. دوسری بات, آدمی کب بے قابو ہو جاتا ہے؟ یعنی قابو سے باہر ہو جاتا ہے. کس وقت؟ کس وقت؟ جب وہ بھوکا ہو. سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ابھی آ جائے گا. آدمی
آپے سے باہر اور بے قابو بھی اسی وقت ہوتا ہے جب وہ بھوکا ہو، اور آدمی قابو بھی اسی وقت میں آتا ہے جب وہ بھوکا ہو۔ کیوں؟ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو مجبور ہوتا ہے، جب آدمی بھوکا ہو تو مجبور ہوتا ہے۔ ایسی تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ افلاس کفر تک لے جاتا ہے۔ بھوک، غریبی آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اور یہ بات ہی نہیں ہے خالی، یہ آدھی بات ہے۔ بھوک، غربت، مفلسی آدمی کو ایمان تک بھی لے جاتی ہے۔ بھوک مفلسی سے آدمی خراب ہو جاتا ہے، اور بھوک، غریبی اور مفلسی سے آدمی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ اس کا انحصار کس پر ہے؟ اس کا انحصار ہے کہ وہ غریبی، وہ بھوک، وہ فاقہ آیا کس پر ہے؟ کسی کم ظرف پر آیا ہے، کسی کم ظرف کمینے پر آیا ہے، یا کسی اعلی ظرف صالح سلیم الفطرت؟ وہ آدمی کون ہے جس کے اوپر تکلیف آئی ہے؟ یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ آدمی بے ہدایتہ ہے، علم نہیں، عمل نہیں، دینی صحبت نہیں، فہم نہیں، اس پر تکلیف آئے گی تو وہ اور فساد مچائے گا اور گناہ کرے گا۔ اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے حرام کھائے گا، غلط راستے ڈھونڈے گا، غلط راستے پہ اس لیے پڑ جائے گا کیوں کہ وہ پہلے سے ایسا ہی ہے۔ اور کسی نیک آدمی پر، کسی اچھے آدمی پر، کسی نیک آدمی پر جس کی دینی تربیت ہے، جس کے اندر خوف خدا ہے، جو نسلی ہے، جو خاندانی ہے، اس کے اوپر آئے گا تو وہ اس میں بہت ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ وہ اس میں خودداری سیکھ لیتا ہے، وہ اس میں اللہ سے مانگنا سیکھ لیتا ہے، وہ اس میں بردباری سیکھ لیتا ہے، برداشت، بردباری، برداشت۔ تو آپ دیکھیں رمضان جو ہے بھوک کا مہینہ ہے، بھوک ہے نہیں ہے، بھوک کا مہینہ ہے۔ روزہ اللہ کیوں رکھوا رہا ہے؟ اللہ کو کیا فائدہ؟ صبح سے، فجر سے پہلے سے لے کر مغرب تک بھوکا رہ رہا ہے ایک مسلمان، تو اللہ کو اس سے کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ اللہ کو تو فائدہ کوئی نہیں ہے، اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ ہماری ٹریننگ کر رہا ہے۔ بھوک سے آدمی میں احساس پیدا ہوتا ہے، بھوک سے آدمی کے اندر برداشت پیدا ہوتی ہے، بھوک سے آدمی کے اندر ایسی ایسی صفات پیدا ہوتی ہیں جو کسی مجاہدے، کسی مشق، کسی سے نہیں پیدا ہو سکتی، جو صفات آدمی میں بھوک سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ آتا ہے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا فرمایا، نفس کو پیدا فرمایا، نفس وہ برتن ہے انسان کے اندر کہ جو خواہشات کو پالتا ہے، پروان چڑھاتا ہے پسلیوں کے درمیان، کہ وہ خواہشات کا برتن ہے، شیطان اسی کے اندر اپنے مشورے ڈالتا ہے، انسان کو بہکاتا ہے نفس کے ذریعے۔ نفس اور شیطان آپس میں دوست ہیں، نفس اور شیطان کی دوستی توڑ کے نفس کو بچانا شیطان سے، اسی کا نام ہی تزکیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ نے اس کو 1000 سال تک جہنم میں رکھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک جہنم میں رکھا، اس کو جہنم کی آگ میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باہر نکال کے اس سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟
تو نفس نے کیا جواب دیا؟ نفس نے کہا میں ہوں اور تو ہے، میں ہوں اور تو ہے. یعنی اس کا جو تکبر، اس کی جو آنا نفس کی تھی وہ ختم نہیں ہوئی 1000 سال تک جہنم میں رہنے کے بعد بھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 سال تک ٹھنڈی جہنم میں رکھا. پہلے اس کو گرم جہنم میں رکھا اور پھر اس کو ٹھنڈی جہنم میں رکھا. جہنم 2 قسم کی ہے. جہنم خالی نار نہیں ہے، ایک کولڈ جہنم بھی ہے، ٹھنڈی جہنم. اچھا، چونکہ دونوں چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں نا. آگ بہت زیادہ گرمی بھی تکلیف پہنچاتی ہے اور بہت زیادہ سردی بھی تکلیف پہنچاتی ہے نا. پہنچاتی ہے. اس لیے اللہ نے اس کو 1000 سال تک ٹھنڈی جہنم میں رکھا. پھر اس کو نکالا اور پھر اللہ نے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں ہوں، تو ہے. اتنا ڈھیٹ ہے نفس اتنا ڈھیٹ ہے. کہتے ہیں نا یہ آدمی ڈھیٹ ہے، یہ آدمی بڑا مغرور ہے، یہ آدمی بڑا متکبر ہے، کہتے ہیں نا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اصل میں اس کا نفس ڈھیٹ ہوتا ہے، اس کا نفس بغیرت ہوتا ہے، اس کا نفس متکبر ہوتا ہے. وہ میں نے آپ کو نفس کی 3 قسمیں بتائی تھی نا، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ، یاد ہے؟ تو نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا ہے رمضان میں. اچھا، پھر اس کو جہنم میں رکھا آگ والی، پھر اس کو ٹھنڈی جہنم میں رکھا. پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ سدھرا تو پھر بھی نہیں. من انتا کے جواب میں کیا کہا؟ انا وانت انت، میں ہوں اور تو ہے. انا وانت انت، میں ہوں اور تو ہے. تو میں تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے نا. میں استاد ہوں، میں بڑا علم والا ہوں، میرے پاس بڑا پیسہ ہے، میں بڑا افسر ہوں، میں بڑا مولوی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے نفس کو 1000 سال تک بھوکا رکھا. 1000 سال تک نفس کو بھوکا رکھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو 1000 سال تک بھوکا رکھا. کس کو؟ نفس کو. اللہ تعالیٰ نے 1000 سال تک بھوکا رکھنے کے بعد، بھوکا رکھنے کا اللہ نے اس سے پوچھا من انت،